السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 نومبر جو تاریخ ہے میرے لیے بہت ہی کہ اہم ہے، اور وہیں سے میری زندگی کی اصلی شروعات شروع ہوئی تھی۔ یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے 11 نومبر کے دن میرے والد محترم پاپا خان صاحب جو مسجد پیر جی حضرت جنگمٹ کے متولی تھے، ان کا انتقال ہوا تھا۔ میرے والد صاحب یعنی محمود خان صاحب المعروف پاپا خان صاحب کا 11 نومبر سن 1972 میں بروز ہفتہ انتقال ہوا تھا، یعنی کہ آج سے 50 سال ایسے گزر گئے، مگر آج بھی والد صاحب کی یعنی کہ جو کہی ہوئی باتیں ہیں میرے ذہن میں برابر ہے۔ والد صاحب ہمارے ایک نیک آدمی تھے، اس لیے کہ اگر میں اولاد ان کی تعریف کروں گا تو یعنی کہ اچھا نہیں لگے گا۔ جو لوگ باحیات ہیں جنگمٹ رسالہ شہر حیدرآباد میں، وہ میرے والد محترم کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اور یعنی کہ محلے کی جو مسجد ہے، والد صاحب وہ زمانے میں یعنی کہ ہمارے اس سلسلہ چلتے آ رہا، وہ بھی خاندانی متولیان ہے مسجد پیر جی کا، مگر میں بہت چھوٹا لڑکا تھا والد صاحب کے ساتھ، یعنی کہ ہم نکلتے تھے وہ زمانے میں چندہ، تو ایک ہماری مسجد کی تھیلی رہتی تھی وہ زمانے میں چندہ وصول کرنے کی، تو لوگ کیا دیتے تھے یعنی کہ اڑے آنے بھی چندہ میرے کو یاد ہے کس سے ملتا تھا، اڑے آنے آپ کو معلوم اڑے آنے کس کو بولتے، 15 پیسے، تو ویسا بھی چندہ، وہ ایک تھیلی تھی ہماری چندے کی تھیلی، نکلتے والد صاحب فجر کے بعد میں گھوم کے اپنے محلے میں ادھر چندہ لے کے آتے، اور پھر یعنی کہ مسجد کی خدمت میں ساری زندگی لگا دی۔ ہم فخر سے بولتے کہ مسجد کے جو کام ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ہوا کرتے تھے، جیسا جگنی کی راتوں میں جیسے رمضان میں ختم قرآن کے بعد میں جو چیزیں بانٹی آتی تھی وہ گھر میں لا کے پوری اس کو یعنی کہ بنانا کرنا، تھیلوں میں بننا لے آنا بانٹنا، اور بعض ٹائم ایسی مسجد میں مجلس ہوتی تھی، چائے بنا کے گھر سے لے آنا، شربت بنا کے گھر سے لے آنا، یعنی کہ تو بولنے کا میرا مطلب یہ ہے میرے دوستو، ہم اس باپ کی اولاد ہے جس پہ آج بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، فخر سے میں اب کہتا ہوں، اور والد صاحب کی جو نصیحتیں وسیع تھی اس پہ عمل، اور سچ بولنے میں کبھی نہیں گھبراتا، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ ہاں، تو مرنے سے پہلے ہونے کے والد صاحب کا جو دور تھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع عطا فرمایا کہ میں ان کی یعنی کہ ضعیفی کی لاٹھی رہا ہوں زمانے میں، اس لیے اب وہ جو بھی ہے باحیات ان کو سمجھنا چاہیے، تو بہرحال جس سے اللہ تعالیٰ جو خدمت لینا ہے لے لیتا، مگر یہ والد صاحب ہمارے بڑے ہمت والے آدمی تھے، کسی کے سامنے جھکے نہیں، اور محلے میں یعنی کبھی کسی سے ان کا کوئی وہ نہیں رہا کوئی بتا دے کہ فلاں سے کوئی ان کا یعنی کہ کوئی نہ ایسی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا، نہیں، والد صاحب ہمارے حق کو اور خادم المسجد یعنی مسجد پیر جی کے خادم تھے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم محمود خان المعروف پاپا خان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جیسی ہم میں خوبیاں عطا فرمائے۔ میرے دوست، جب انسان مر جاتا ہے نا، چاہے کسی کے بھی والدین ہو، تو انسان مرنے کے بعد میں بے بس ہوتا ہے، اس کو صرف آپ کی دعائیں چاہیے، اور خوش قسمت ہے وہ مرحومین جن کے والدین یعنی کہ ان کی اولادیں نیک ہیں، جو ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ تو میرا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ہر روز یعنی کہ تمام یعنی کہ مرحومین، خصوصاً میرے والدین اور تمام میرے رشتہ دار جتنے بھی ہیں یعنی کہ مرحومین، ان کے لیے سب کے لیے دعائیں مغفرت کا روز کا معاملہ ہے۔ اپنے منہ سے اپنا خیر بولنا نہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ تو اللہ دیکھ رہا۔ تو اس لیے میرے دوستو، والدین کی جو نصیحتیں وصیتیں رہتی اس پہ عمل کرو۔ وقت گزر جاتا، دیکھو کیسے گزر گیا، 50 سال ہو گیا آج میرے والد محترم کو، میرے لیے آج بھی ان کی باتیں وہی ہے جیسے کل کی بات ہے، یعنی کہ میں ان کی باتیں جو تھی اسی پہ آج بھی عمل کرتا ہوں، انشاءاللہ کرتے رہوں گا، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بحالت ایمان فرمائے، کسی کی موت۔ والد صاحب یہ اکثر بولتے تھے، بہت ضعیف تھے بیچارے، آخری میں اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار تھا، تو بہرحال یعنی کہ ہمیشہ یہ بولتے تھے، میرے کو بولتے تھے، اب ایک چھوٹے بچے کے ہوئے یعنی کہ اب آج کل ہماری اولاد ایسی تگڑی اٹی کٹی ہے، کتنی فکر رہتی، میں والد صاحب کو میری کتنی فکر تھی جب میں کموں میں بچہ تھا 12-13 سال کا، تو اکثر یہ بولتے تھے، صدیق میاں اپنے والد کے لیے دعا فرما بیٹا کہ تیرے والد کا خاتمہ بحالت ایمان ہو، کسی کی محتاجی نہ رہے، اور نصیحتیں وصیتیں کرتے تھے بڑی اچھی انداز میں، وہ نصیحت بھی ایسی کرتے تھے کہ جب تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ والد صاحب ہوتے تھے، بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ یہ جو ہے سمجھ میں آنے، پھر سے بولتا ہوں آپ کو، آپ بھی سمجھیے، اردو کا مسئلہ ہے، یہ شاعرانہ انداز، بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ کب بولتے تھے ہمارے والد صاحب؟ یہ میرے بچپن میں میرے کو بولتے تھے، جب سمجھ میں آتی ہے، بعد میں جب میری سمجھ میں آئے گی، آج تک الحمدللہ
والد کی یعنی کہ جو نصیحت وصیت تھی اس پہ 100% عمل کرتا ہوں. سچ بولنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. اپنے کو آتا نہیں سمجھانا, اپنے کو اللہ کو منہ دکھانا ہے سمجھانا. ہاں تو یہ ہے میرے دوستوں, میں آپ تمام سے یہی بولتا ہوں کہ ہر کوئی یعنی کہ اپنے والدین جو مرحومین ہیں ان کی یعنی کہ نصیحتوں وصیتوں پہ جو عمل کرنا چاہیے. دیکھو ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو یعنی نصیحتوں وصیتوں کو پامال کرتے ہیں نا, ان کے بہت برا حال ہو رہا ہے میرے دوست اسی دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی کہ ہمارے والدین مرحومین کی بتائی ہوئی نصیحتوں وصیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے لیے دعائے مغفرت کا ذریعہ بنائے رکھے, اور ان کے لیے اصال ثواب کا ذریعہ بنائے. ہر یعنی کہ مسلمان جن کے والدین فوت ہو چکے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی والدین کی دعائے مغفرت اصال ثواب کا ذریعہ بنائے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم مرحوم محمود خان صاحب المعروف پاپا خان صاحب کی مغفرت فرمائے, آمین. اور جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے, آمین. اور ان کے ازواج کی مغفرت فرمائے, آمین. اور ان کے اولاد کی مغفرت فرمائے, آمین. اور ان کے آل اولاد کی مغفرت فرمائے, آمین. اور جو بحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب میں ہمارے والد محترم کی جیسی خوبیاں عطا فرمائے, آمین. تو آج کا دن 11 نومبر میرے لیے بہت, ویسے تو والد صاحب کا انتقال ہوتا 11 نومبر سن 1972 بروزے ہفتہ یعنی کہ 4 شوال تھی. 4 شوال وہ زمانے میں یعنی کہ تو اب وہ اسلامی حساب میں بھی میں یعنی کہ رمضان کی عید کے بعد سے میرے دماغ میں وہ بات رہتی کہ عید کے بعد میں میرے والد کا انتقال. ویسے تو دعائیں